نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم بے پناہ شکر گزار ہیں محترم المقام ڈاکٹر توصیف وانی اور ان کے محبین کے، جنہوں نے جماعت اہل سنت کی عظیم شخصیت، باوقار قلمکار، صحافی اور عظیم دانشور حضرت علامہ یاسین اختر مصباحی دامت برکاتہم القدسیہ کے تعلق سے آن لائن پروگرام کا اہتمام کیا۔ ہم تمام سننے والوں کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ رئیس التحریر حضرت علامہ یاسین اختر مصباحی ادری کے قریب موضع خالص پور میں 1953 میں پیدا ہوئے۔ مقامی مکتب میں ناظرہ قرآن اور اردو کتابوں کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ مدرسہ ضیاء العلوم ادری، اس کے بعد مدرسہ ضیاء العلوم خیرآباد تعلیم حاصل کرتے رہے۔ آخر میں اہل سنت کی عظیم ترین درسگاہ دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور میں آپ داخل ہوئے، اور آپ نے بڑی محنت، کوشش اور لگن کے ساتھ مختلف علوم و فنون کی تعلیم حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم رہا کہ جلالۃ العلم حضور حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ الرحمہ، نائب حضور حافظ ملت جامع معقول و منقول حضرت علامہ عبدالرؤوف بلیاوی، اور قاضی اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد شفیع اعظمی مبارک پوری، بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبدالمنان اعظمی، دیگر اکابر اہل سنت سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اور 1970 میں دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور سے آپ کی فراغت ہوئی۔ اس کے بعد 2 سال آپ نے لکھنؤ کی سرزمین پر گزارے اور عربی ادب میں تخصص کا کورس مکمل فرمایا۔ 1 سال آپ نے دارالعلوم غریب نواز الہ آباد میں بھی تعلیم دی، اور اس کے بعد آپ دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور میں شیخ الادب کی حیثیت سے متعدد برسوں تک تعلیم اور تدریس کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اس دوران آپ نے عربی شاعری، جو مختلف اشعار، مختلف شعراء کے اشعار کو جمع کیا، وہ کتاب المدیح النبوی ہے، جو آج بھی ہند و پاک اور دیگر ممالک کی درسگاہوں میں داخل نصاب ہے۔ بلا شبہ
حضرت علامہ یاسین اختر مصباحی 2 برس حجاز میں رہے اور اس کے بعد دہلی تشریف لے آئے۔ مختلف مدارس کے ذمہ داران نے آپ کو اپنے یہاں درس و تدریس کے لیے دعوت دی، مگر آپ ایک متوازن فکر، باصلاحیت، دور اندیش فکر و بصیرت کے حامل اور عظیم صحافی اور دانشور تھے۔ آپ نے دہلی کی سرزمین مٹیا محل سے ماہنامہ حجاز جدید شروع کیا۔ چند سال وہ جاری رہا، اس کے بعد رضوی کتاب گھر نے ماہنامہ کنز الایمان شروع کیا۔ آپ اس کے مدیر اعلیٰ کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ ان دونوں رسائل کا مجموعہ نقوش فکر کے نام سے 1000 سے زائد صفحات پر 2003 میں شائع ہوا۔ حضرت علامہ یاسین اختر مصباحی علیہ الرحمہ سے بفضل ہی تعالی ہمارے بڑے گہرے روابط رہے۔ حضرت نے خادم کو حکم دیا اور ہم نے اس کتاب پر 11 صفحات پر مشتمل ایک تحریر شامل کی۔ اسی طرح ہماری کتاب افتراق بین المسلمین کے اسباب جب شائع ہونے کے لیے دہلی پہنچی، ہم نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا تو آپ نے بڑی محنت سے اس کا مقدمہ تحریر فرمایا۔ حضرت علامہ یاسین اختر مصباحی بڑے جفاکش اور سوجھ بوجھ اور دور اندیشی میں ان کی مثال نظر نہیں آتی۔ آپ عظیم قلم کار تھے۔ آپ نے اپنے قلم کی بنیاد پر، اپنی اصابت رائے کی بنیاد پر، اپنے تدبر و تفکر کی بنیاد پر، اپنی دور اندیشی کی بنیاد پر دہلی کی سرزمین پر علامہ ارشد القادری کے بعد ایک عظیم مقام بنایا۔ وہاں مدارس کے علماء ہوں یا یونیورسٹیز میں جو طلباء جامعہ اشرفیہ یا دیگر دارالعلوم کے وہاں رہتے ہیں، آپ لکھنے اور پڑھنے کے اعتبار سے سب کو ہدایت فرماتے اور وقت ضرورت تحریری کاموں کی جانب ان کی رغبت دلاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذاکر نگر دہلی میں ایک وسیع زمین بھی آپ کی اپیل پر، جو آپ نے ماہنامہ حجاز جدید میں ایک اداریہ تحریر فرمایا تھا، وہ زمین آپ کو حاصل ہوئی۔ وہاں آپ نے دارالقلم کا سنگ بنیاد رکھا۔ آدھی زمین پر آج بھی قادری مسجد بنی ہوئی ہے، دارالعلوم قادریہ بھی اس کے تحت چل رہا ہے۔ آپ نے ایک عظیم لائبریری وہاں بنائی اور آپ فکر و قلم کے اعتبار سے جماعت اہل سنت کی عظیم شخصیت، ایک معتمد شخصیت۔ آپ نے اسلامیات کے حوالے سے بہت کچھ لکھا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، تقریباً 3 درجن کتابیں آپ کی مختلف موضوعات پر منظر عام پر آئی۔ رضویات بھی آپ کا ایک خاص موضوع رہا۔ امام احمد رضا اور رد بدعت و منکرات، امام احمد رضا ارباب علم و دانش کے نظر میں، اور اسی طرح
متعدد کتابیں، اعلیٰ حضرت کی فقہی بصیرت، امام احمد رضا کا محدثانہ مقام، یعنی مختلف موضوعات پر آپ کی گراں قدر تصانیف اور تالیفات یکے بعد دیگرے منظر عام پر آتی رہیں، اور آپ کی کتابیں آج نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ شائع بھی کی جا رہی ہیں اور پڑھی بھی جا رہی ہیں۔ آپ نے دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور میں جو تدریسی سلسلہ شروع فرمایا، بفضلہ تعالی آپ کے تلامذہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ یورپ، امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور دیگر ممالک میں بڑے عظیم عہدوں پر فائز ہیں۔ آپ کی خدمات پر پوری دنیا آج خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ آپ انتہائی صبر و سکون کے ساتھ دہلی کی سرزمین پر اپنی زندگی گزارتے رہے۔ آپ کا تعلق جامعہ اشرفیہ سے بہت قدیم ہے، یعنی طالب علمی کے زمانے سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک آپ جامعہ اشرفیہ سے وابستہ رہے۔ آپ نے امام احمد رضا اور رد بدعت و منکرات جو کتاب لکھی، اس پر رضا اکیڈمی بمبئی نے ایک سپاس نامہ اور نقد 11,000 روپے آپ کو پیش کیے۔ آپ نے وہ 11,000 روپے اسی وقت جامعہ اشرفیہ مبارک پور کو دے دیے۔ امام احمد رضا ایوارڈ بھی آپ کو اسی وقت ملا۔ آپ کو فخون شریف سے بھی ایک عظیم ایوارڈ مل چکا ہے۔ اسی طرح آپ نے جو دورے فرمائے لاہور، کراچی، پاکستان، ساؤتھ افریقہ کے متعدد، لیبیا وغیرہ بھی آپ تشریف لے گئے، اور نہ صرف یہ کہ آپ تشریف لے گئے بلکہ وہاں آپ نے علمی مجالس میں، سیمیناروں میں اور بڑی بڑی کانفرنسوں میں اپنے خطابات، اپنے پیغامات اور اپنی تحریروں کو پیش کیا۔ بلا شبہ آپ ایک عظیم باوقار شخصیت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ فضل و کمال کا حامل بنایا تھا۔ ہم سے بڑے گہرے آپ کے روابط رہے، ایک دو نہیں درجنوں مقامات پر ہم حضرت کے خادم کی حیثیت سے ساتھ ساتھ رہے۔ تلسی پور میں صدر الافاضل سیمینار و کانفرنس رہی، ہم وہاں بھی آپ کے ساتھ رہے۔ براؤں شریف میں شعیب الاولیاء کے تعلق سے سیمینار رہا، اس کے موقع پر ہم وہاں بھی آپ کے ساتھ رہے۔ لکھنؤ میں علامہ فضل حق خیر آبادی سیمینار میں، کنونشن میں متعدد بار ہم آپ کے ساتھ رہے۔ دہلی کی سرزمین پر علامہ فضل حق خیر آبادی سیمینار و کانفرنس ہم آپ کے ساتھ رہے۔ ممبئی کی سرزمین پر سیمینار علامہ فضل حق خیر آبادی ہوا، اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ رہے۔ یعنی متعدد مقامات پر ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان جو آج ہندوستان کے اندر ایک عظیم علمی اور ادبی خدمات انجام دے رہی ہے، بفضلہ تعالی یہ حقیر فقیر 15 سال سے مسلسل اس کا ممبر ہے۔ علامہ یاسین اختر مصباحی بھی ایک بار اس کے ممبر ہوئے تو میں دارالقلم پہنچا اور انہی کی معیت میں میٹنگ میں ہم لوگ شریک ہوئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ یاسین اختر مصباحی ایک بڑے قلمکار تھے،
ایک بڑے صحافی تھے، ایک بڑے دانشور تھے اور بہت دور اندیش اور تدبر و تفکر کی بلندیوں پر فائز تھے۔ ہندوستان کا مسئلہ ہو، سیاست کا مسئلہ ہو، مذہب کا مسئلہ ہو، سماجی مسائل ہوں یا مدارس کے مسائل ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فکر و تدبر کی بلندیوں پر فائز کیا تھا۔ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ کی بارگاہ میں پہنچتے اور آپ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ تمام حضرات کے مسائل، سوالات کے جوابات اور بڑی دانشمندی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل و دماغ کی مکمل گہرائی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار تو اپنے فضل و کرم سے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بلند ترین مقام عطا فرما۔ یا ربنا تو ان کی قبر میں نفس نفس جنت الفردوس کی ٹھنڈی ہوائیں اور بستر عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔